رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد و علی محمد صلی علی محمد و علی. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و نبینا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات بر محمد وآل محمد صلی علی محمد. عزیزان محترم، ہمارے شرح کا موضوع جیسا کہ آپ کو علم ہے اسلام اور مسلمان ہیں، اور کل کی مجلس میں میں نے بیان کیا تھا کہ اسلام کائنات میں سب سے اچھا اور بہترین مذہب ہے، لیکن اسلام کے ماننے والے مسلمان دنیا کی نگاہوں میں سب سے بدترین ہیں. تو بہترین ہونے کے بجائے بدترین کیوں ہو گئے مسلمان؟ نیک نام ہونے کے بجائے بدنام کیوں ہو گئے مسلمان؟ اس کا میں نے سبب بھی بتایا اور اس کا علاج بھی. آج میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پوری کائنات کا خالق خدا ہے، اور اس اللہ نے اس پوری کائنات کو جب خلق کیا تو اس کائنات کے ذرے ذرے کو صرف اور صرف ہمارے لیے پیدا کیا. میں توجہ چاہوں گا آپ تمام جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کے ذہنوں تک پہنچے گی کہ اللہ نے اس کائنات کے ذرے کو صرف اور صرف ہمارے لیے پیدا کیا. یعنی زمین کی پانی کی بے قرار موجوں پر زمین کا یہ خاکی فرش بچھایا تو ہمارے لیے، بغیر ستون کے نیلگوں آسمان کا شامیانہ لگایا تو ہمارے لیے، ستاروں کے چراغ روشن کیے تو ہمارے لیے، آفتاب و مہتاب کی قندیلیاں جلائیں ہمارے لیے، یہ ہوائیں ہمارے لیے، خلائیں ہمارے لیے، فضائیں ہمارے لیے، افلاک کی سرخیاں ہمارے لیے، پہاڑوں کی بلندیاں ہمارے لیے، غاروں کی گہرائیاں ہمارے لیے، دریا کی روانیاں ہمارے لیے، مذہب ہمارے لیے، دین ہمارے لیے، شریعت ہمارے لیے، توریت ہمارے لیے، زبور ہمارے لیے، انجیل ہمارے لیے، قرآن مجید ہمارے لیے، نبوت ہمارے لیے، رسالت ہمارے لیے، امامت ہمارے لیے، ارے جنت ہمارے لیے، حمیر جنت ہمارے لیے، کوثر ہمارے لیے، ساقی کوثر ہمارے لیے،
حورے ہمارے لیے، غلمان ہمارے لیے، غدیر ہمارے لیے، غدیر کا مولا ہمارے لیے، کرب و بلا ہمارے لیے، غرض جو کچھ بھی اللہ نے بنایا وہ ہمارے لیے بنایا۔ تو آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے، آج ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، آج ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ جب اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے تو آخر ہمیں کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ غور کرنے کا محل ہے یا نہیں ہے کہ جب سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے تو آخر ہمیں کس کے لیے بنایا ہے؟ ہمیں کس کے لیے بنایا ہے یہ زمین کا فرش نہ بتا سکے گا، ہمیں کس کے لیے بنایا ہے یہ آسمان کا شامیانہ نہ بتا سکے گا، ہمیں کس کے لیے بنایا ہے یہ ستاروں کے چراغ نہ بتا سکیں گے، ہمیں کس کے لیے بنایا ہے یہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیاں نہ بتا سکیں گی، ہمیں کس کے لیے بنایا ہے یہ اشجار اور اسمار نہ بتا سکیں گے، بلکہ اسے قرآن بتائے گا جس طرح قرآن نے بتایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، وسخر لکم الشمس والقمر، ہم نے تو چاند و سورج کو بھی تمہارے تابع کر دیا۔ غرض جو کچھ بھی بنایا وہ ہمارے لیے بنایا، اور ہمیں کس کے لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن مجید نے پکار کے کہا ہم پوری کائنات کو تمہارے لیے بنایا ہے مگر تمہیں تو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ یہ آیت کے تیور دیکھیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پوری کائنات کو تمہارے لیے بنایا، اور تمہیں کس لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اسلام کہہ رہا ہے مسلمانوں سے، پوری کائنات کے لوگوں سے، ہم نے تو پوری کائنات تمہارے حوالے کی، تمہارے لیے پیدا کیا، اور تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم ہماری عبادت کرو اور ہماری عبادت کر کے سچے مسلمان بن سکو۔ مگر آیت کے تیور تو آپ دیکھیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف ہماری عبادت، تو ہم عبادت کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے عبادت جو واجب قرار دی وہ صرف ہمارے لیے نہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، پہلے جنوں کا نام لیا اللہ نے، ہم نے جنوں کے اوپر بھی عبادت کو قرار دیا، اس کا خلقت اس لیے کی ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے، اور انسانوں کو بھی اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو پہلے جنوں کا تذکرہ ہے، تو آپ یاد رکھیے گا جنوں کے متعلق جو ہم لوگوں کے درمیان میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے، عجیب و غریب اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنا بھیس، اپنا رنگ روپ بدل سکتے ہیں، وہ انسانوں کا روپ بھی دھار سکتے ہیں، جانوروں کا روپ بھی دھار سکتے ہیں، بہت بڑا لمبا چوڑا اپنے کو دکھا سکتے ہیں، بہت چھوٹا بھی دکھا سکتے ہیں، یہ شکل و صورت بدلنے کا ان کو اختیار دیا ہے۔ لیکن جو تصور ہمارے درمیان پیدا ہوا ہے کہ وہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو ہمیں ستا سکتی ہے، جو ہمیں مار سکتی ہے، جو ہمارے گھر کو جلا سکتی ہے، جو ہمارے اندر آن کے بیٹھ سکتی ہے اور پھر ہمیں مجبور کر دے گی ہم اسی کی زبان بولیں، جس کو چاہے ماریں، جس کو چاہے برا بھلا کہیں، تو اندر آنے کا تصور جو ہے کہ جن سوار ہو گیا یا جن کی سواری ہمارے اوپر آ گئی، یہ تصور اسلام کے خلاف ہے۔ اگر اس تصور کو صحیح مان لیا جائے تو پھر اللہ عادل نہیں رہے گا، اس لیے کہ ایک طرف تو اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد کہا کہ تمہیں بالکل آزاد پیدا کیا ہے اور تمہیں بااختیار پیدا کیا ہے، تمہیں مختار پیدا کیا ہے، اور ایک طرف وہ ہمارے اوپر جنوں کو سوار کر کے ہمیں مجبور و لاچار کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور کوئی مختار پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اگر کوئی خلا ایسی چھوڑی ہوتی جہاں جن جیسی مخلوق آ سکتی اور ہم کو بولنے پر مجبور کر دیتی، تو سب سے پہلے تو یہ اختیار ہمارے ائمہ اور تمام معصومین کو ہوتا کہ معصومین جو ہیں وہ جب چاہتے جس سے چاہتے پوری کائنات سے کلمہ پڑھوا لیتے، مگر اللہ نے کہا نہیں، مختار بنایا ہے تو مختار رہو گے، چاہو تو ہمارا کلمہ پڑھو، چاہے ہمارا کلمہ نہ پڑھو، چاہے ہماری وحدانیت کا اقرار کرو، چاہے انکار کرو، چاہے ہمارے بھیجے ہوئے انبیاء کو مانو یا انکار کر دو، ہمارے بنائے ہوئے اماموں کو، ہمارے بنائے ہوئے خلافہ کو تم مانو یا اس سے انکار کر دو، مختار بنایا۔ تو جنوں کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ ہمیں مجبور کر دے، غلط ہے، کسی کو وہ جن نہیں آ سکتا، ورنہ اللہ معاذ اللہ عادل نہ رہے گا۔
پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہماری طرح سے اسی طرح سے عبادت کو واجب قرار دیا جس طرح سے ہمارے اوپر واجب قرار دیا. یعنی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے جن بھی نماز پڑھتے ہیں, جیسے ہم ماتم کرتے ہیں ویسے جن بھی ماتم کرتے ہیں, جیسے ہم عزاداری کرتے ہیں ویسے جن بھی عزاداری کرتے ہیں, جیسے ہم مجلس حسین برپا کرتے ہیں ویسے جن بھی مجلس حسین برپا کرتے ہیں, جیسے ہم دوسروں پر رحم کھاتے ہیں ویسے جن بھی رحم کھاتے ہیں. جس طرح سے انسانوں میں ظالم بھی ہوتے ہیں اور عادل بھی ہوتے ہیں ویسے جنوں میں بھی ظالم ہوتے ہیں, عادل ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں انسانوں میں سنگ دل بھی ہوتے ہیں اور رحم دل بھی ہوتے ہیں, ایسے جنوں میں بھی سنگ دل بھی ہوتے ہیں, رحم دل بھی ہوتے ہیں. جیسے ہمارے انسانوں میں شرفا بھی ہوتے ہیں اور غنڈے بدماش بھی ہوتے ہیں, ایسے جنوں میں بھی شریف جن بھی ہوتے ہیں اور غنڈے بدماش بھی ہوتے ہیں. جس طریقے سے ہمارے یہاں ہم محرم میں کالے کپڑے پہن کر اپنے کو عزادار ظاہر کرتے ہیں ویسے ہی جن بھی سیاہ لباس پہنتے ہیں اور اپنے کو عزادار ثابت کرتے ہیں. اپنے ہاں وہ بھی مجلس کرتے ہیں جس طرح سے ہم مجلس کرتے ہیں, وہ بھی علماء کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور اپنے ہاں مجلس پڑھواتے ہیں جیسے ہم علماء کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور اپنے امام باڑے میں مجلس پڑھواتے ہیں. نہ جانے تاریخ کے اندر کتنے واقعات علماء کے ہیں, وہ قدیم علماء کے, کہ جنہوں نے بعد میں بیان کیا کہ ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے مجلس کا وعدہ کیا اور ہمیں اپنے ساتھ لے کے گئے, جا کے دیکھا مجمع تھا, انہوں نے باقاعدہ مجلس پڑھی, بڑی اچھی مجلس پڑھی اور ان لوگوں نے سامعین نے بھی مجلس کو پسند کیا. اس کے بعد جب وہ چھوڑ کے واپس چلے گئے تب انہیں معلوم ہوا یہ انسانوں کی مجلس نہیں تھی بلکہ جنوں کی مجلس تھی. جس طریقے سے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے چاروں طرف سے لوگ آئے, حبیب بن مظاہر آئے, زہرقین آئے, مسلم بن اوسجہ آئے, وہب آئے, ہندوستان سے بھی ایک قافلہ مدد کے لیے روانہ ہوا, مگر امام حسین کی شہادت سے پہلے کربلا نہ پہنچ سکا. ویسے ہی جن بھی, جنوں کے سردار جعفر جن پہنچے تھے امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے, کہ جب امام نے حل من ناصر ان کی صدا بلند کی تھی اس وقت امام کو محسوس ہوا کہ کوئی سایہ ہے سر کے اوپر. انہوں نے نگاہیں اوپر اٹھا کے دیکھا تو جعفر جن تھے. پوچھا جعفر تم کیسے آئے ہو؟ کہا مولا صدائے استغاثہ بلند کر, کیا میرے اوپر واجب نہیں ہے کہ میں آپ کی مدد کے لیے آؤں؟ مولا مجھے اجازت دیجیے, میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. امام نے جواب دیا جعفر یہ انسانوں کی انسان سے جنگ ہے, اگر تم اس جنگ میں شامل ہو جاؤ گے تو پھر بات کو ہماری قربانیاں رائے گاہ ہو جائیں گی. اے جعفر تم واپس چلے جاؤ. حکم امام سنا, کہا جعفر دوسری صدا استغاثہ بلند کرنے سے پہلے تم اتنی دور چلے جاؤ کہ تمہارے کانوں تک میری آواز نہ پہنچے. اگر تمہارے کانوں تک آواز پہنچ گئی تو تمہارے اوپر واجب ہو جائے گا کہ امام کی آواز پر لبیک کہنا. لہذا میرا حکم ہے کہ اتنی دور چلے جاؤ کہ تمہارے کانوں تک میری آواز استغاثہ نہ پہنچے. اور جعفر جن میدان چھوڑ کر بہت دور چلے گئے. مگر کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جن ہماری طرح سے ان کو پر بھی عبادت واجب ہے. جس طرح سے گناہ کرنے پر ہمیں سزا ملے گی ویسے جنوں کو بھی سزا ملے گی. جیسے اچھے کام انجام دینے پر ہمیں جزا ملے گی ویسے جنوں کو بھی جزا ملے گی. جیسے اچھے کام کرنے کے صلے میں ہمیں جنت ملے گی ویسے جنوں کو بھی جزا کے طور پر جنت ملے گی. جیسے سزا کے طور پر ہمیں دوزخ میں ڈالا جائے گا ویسے جنوں کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا. لہذا جنوں کے متعلق یہ تصور غلط ہے کہ وہ ہمارے اوپر سوار ہو جاتا ہے. پہلی چیز تو یہ. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آیت کی تیور یہ بتلا رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ, ہم نے پیدا ہی نہیں کیا آپ لوگوں کو مگر صرف اور صرف عبادت کے لیے. عبادت کے علاوہ دوسرا کوئی کام ہم کر ہی نہیں سکتے. اس آیت کا تصور تو یہی کہہ رہا ہے, اس آیت کا مفہوم یہ کہہ رہا ہے, اس آیت کا ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم عبادت کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے. تو آخر عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کیا عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام ہے؟ کیا عبادت روزہ رکھنے کا نام ہے؟ کیا عبادت خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا نام ہے؟ اور اگر نماز روزہ اور حج کرنے کا نام ہی عبادت ہے تو میں آپ ہی سے سوال کرنا چاہتا ہوں, اللہ نے صبح کی نماز 2 رکعت رکھی ہے. صبح کا وقت وہ وقت ہے کہ پوری دنیا میں بالکل خالی ٹائم, بالکل آزاد آدمی, کوئی کام نہیں. نہ تجارت کا وقت ہے, نہ بزنس کا ٹائم ہے, نہ دکان پہ جانا ہے, نہ نوکری پہ جانا ہے. موسم بھی بہت سہانا ہے, بالکل ذہن بھی بالکل فریش ہے. اور ایسے خالی ٹائم میں اللہ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھیے. ہم نے آواز دی یا اللہ ایسے خالی ٹائم پہ اور اتنے اچھے موسم میں 2 رکعت کیوں؟ ہم نے 8 رکعت نماز پڑھی.
صبح کی نماز 2 رکعت نہ پڑھ کے 8 رکعت نماز پڑھنی. اب یہ آپ ہی مجھے بتائیے کیا یہ صبح کی نماز ہو گئی؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا یہ تو نماز نہیں ہوئی, یہ تو نماز نہیں ہوئی, اور نماز نہیں ہوئی تو عبادت نہیں ہوئی. آئیے ظہر اثر کا وقت آ گیا, اللہ کی آواز آئی 4 رکعت ظہر کی پڑھو 4 رکعت اثر کی پڑھو. شدید ترین گرمی کا ٹائم اور بزی ٹائم, کاروبار چل رہا ہے, تجارت کا ہو رہی ہے, دکان کو گاہک کھڑے ہوئے ہیں, دفتر سے چھٹی نہیں مل رہی ہے, بے انتہا مفہوم, بے انتہا مصروف ٹائم. اللہ کہہ رہا ہے 8 رکعت پڑھو, خالی ٹائم پہ کہا 2 رکعت پڑھو, اور یہاں کہا کہ بالکل اتنے بزی ٹائم پہ اتنے مصروف وقت میں اللہ کہہ رہا ہے 4 رکعت ظہر کی اور 4 رکعت عصر کی پڑھو. ہم نے سوچا ادھر 8 رکعت پڑھ لی تھی, ادھر 2 ہی رکعت پڑھ لیتے. مصروف ٹائم ہے نا, ٹائم وقت ہی نہیں, تو 2 رکعت پڑھ لی تو کیا اللہ قبول کر لے گا؟ آپ نے کہا نہیں نہیں یہ نماز ہی نہیں ہوئی. اللہ کہہ رہا 4 رکعت ظہر کی پڑھو 4 رکعت عصر کی پڑھو, آپ نے 2 رکعت میں کیسے نپٹا دیا؟ لہٰذا یہ نماز نہیں ہوئی, اور نماز نہیں ہوئی تو عبادت بھی نہیں ہوئی. لیجیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نماز نہیں ہے, یہ عبادت نہیں ہے. آئیے صاحب رمضان آ گیا, اب ہم نے حساب جوڑا کہ اب کے رمضان مئی اور جون کے مہینے میں پڑ رہا. مئی جون کے زمانے میں بہت طویل دن ہوتا ہے, 18 گھنٹے 17 گھنٹے 16 گھنٹے کا دن, گرمیوں کا زمانہ, لو چل رہی ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے روزے رکھو, 1 مہینے کے 30 روزے رکھو. ہم نے حساب جوڑا کہ یہ تو بہت گرمی کے دن ہے, لو چل رہی ہے, بڑا پریشانی کا وقت ہے, 16 گھنٹے 17 گھنٹے کیسے روزہ رکھیں گے؟ ہم نے حساب جوڑا دسمبر کے مہینے میں دن بہت چھوٹا ہوتا ہے, موسم بھی بہت اچھا ہوتا ہے دسمبر اور جنوری میں, لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم رمضان میں 30 روزے رکھو. ہم نے دسمبر اور جنوری میں 60 روزے رمضان کی نیت سے رکھ لیے, 30 کے بجائے 60 رکھے. کیا ہو گیا؟ آپ کہیں گے مولانا اگر سنتی روزے کی نیت سے اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو کچھ مل بھی جائے گا, لیکن اگر آنے والے رمضان یا گئے ہوئے رمضان کے بدلے میں آپ نے اسی رمضان کی نیت سے رکھ لیے ہیں کہ چلو 30 کے بجائے 60 رکھے لیتے ہیں, تو یہ روزہ نہیں ہے, یہ فاقہ ہے, اور فاقہ ہے تو عبادت نہیں ہے. لیجیے ہم نے روزہ نماز پڑھی, آپ نے کہا عبادت نہیں ہے. ہم نے روزہ رکھا, آپ نے کہا کہ عبادت نہیں ہے. حج کا زمانہ آیا, معلوم یہ 25 لاکھ اور 30 لاکھ آدمی پہنچے ہوئے ہیں رمی جمرات میں. ہر سال جب کوئی گر جاتا اٹھ نہیں پاتا, مر ہی جاتا ہے. تو اتنے بڑے مجمع میں بے انتہا پریشانی ہوتی ہے, گرمی کا زمانہ ہوتا ہے اور مجمع زیادہ ہوتا ہے, طواف میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور حجر اسود کو بوسہ دینے میں بھی دشواری ہوتی ہے. لہذا ہم نے سوچا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کرنے کے بجائے 9 یا 10 تاریخ کو, اس سے پہلے شوال کے مہینے میں چلے جاتے ہیں, اس سے پہلے جو ہے وہ ذی القعدہ کے مہینے میں چلے جاتے ہیں اور جا کے حج کراتے. بالکل کوئی بھیڑ ہے نہ مجمع ہے, بہت آرام سے طواف کریں گے, حجر اسود کو بوسہ بھی دیں گے, سب کام کر لیں گے. حج کر کے آئے ذی القعدہ یا شوال کے مہینے میں, اور آنے کے بعد خبر سنائی اپنے وطن والوں کو ہم حج کر آئے. ہر ایک آدمی ٹوکے گا, ارے بھیا حج تو ذی الحجہ میں ہوتا ہے, تم شوال میں حج کر کے کیسے چلے جائے؟ بولے حج کے سارے ارکان انجام دے کے آئے ہیں. کہ اگر عمرے کی نیت سے کچھ کر کے آئے ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اگر آنے والے حج کی نیت سے تم کر کے آئے ہو تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, یعنی عبادت نہیں ہے. لیجیے نماز پڑھی, آپ نے کہا عبادت نہیں ہے. روزہ رکھا, آپ نے کہا عبادت نہیں ہے. ہم نے حج کر لیا, آپ نے کہا عبادت نہیں ہے. آخر عبادت کیوں نہیں ہے؟ تو جب ہم نے آپ ہی سے سوال پوچھا تو آپ ہی جواب دیں گے کہ مولانا اللہ کے حکم کے مطابق جس وقت اللہ نے جس کام کا حکم دیا ہے اور جتنا حکم دیا ہے اسی وقت اتنا ہی عمل انجام دیا جائے تو عبادت ہے, ورنہ زحمت ہے, عبادت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت نہ نماز کا نام ہے, عبادت نہ روزے کا نام ہے, عبادت نہ حج کا نام ہے, عبادت نہ قرآن کی تلاوت کا نام ہے, بلکہ عبادت نام ہے حکم خدا کی تعمیل کا. تعمیل حکم کا نام ہے عبادت. آپ جس کی بھی حکم کی تعمیل کریں گے وہ عبادت میں شمار, اس کو عبادت کہا جائے گا. عبادت صرف اللہ ہی کی نہیں ہوتی, طاغوت کی بھی عبادت ہوتی ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, طاغوت کی عبادت نہ کرو, ہماری عبادت کرو. اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, طاغوت کی عبادت سے انکار کرو اور ہماری عبادت کرو. تو طاغوت یعنی شیطان, طاغوت کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ طاغوت کی بھی کوئی عبادت ہوتی ہے؟
کہا نہیں، طاغوت نے آج تک نہیں بتایا، شیطان نے نہیں بتایا کہ اس کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس کا روزہ کیسے رکھا جائے گا، اس کا خانہ کعبہ کہاں طواف کیسے کیا جائے گا، شیطان نے تو نہیں بتایا، مگر اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ طاغوت کی عبادت نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا طاغوت کی بھی عبادت ہوتی ہے۔ تو طاغوت کی عبادت آپ کے سمجھ میں آئے گی اسی مفہوم کے تحت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عبادت نہ نماز کا نام ہے، عبادت نہ روزے کا نام ہے، عبادت حکم کی تعمیل کا نام ہے۔ اگر اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے تو اللہ کی عبادت ہے، اور شیطان کے حکم کی تعمیل کی ہے تو شیطان کی عبادت ہے۔ اللہ نے کہا وقت پر نماز ادا کرو، اگر اول وقت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اگر دنیاوی کاموں کی وجہ سے اگر اول وقت نماز پڑھنے سے انکار کر دیا یا آخری وقت میں جا کے نماز پڑھی اور اپنے کاموں میں مصروف رہے، دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے گپ شپ کرتے رہے، تو یہ طاغوت کی عبادت ہے۔ یہ طاغوت کی بات بلا کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دیا، طاغوت کی عبادت ہے۔ روزہ رکھ لیا تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تعمیل حکم کا نام عبادت ہے۔ عبادت سے نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ صاحب اللہ نے کہا کہ ہماری عبادت کرو، تمہیں صرف ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم مسجد میں بیٹھ جائیں، یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو، نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نہ گھر سے کوئی مطلب ہے، نہ بیوی سے کوئی تعلق ہے، نہ بچوں سے کوئی مطلب ہے، نہ ماں سے کوئی مطلب ہے، نہ باپ سے کوئی مطلب ہے۔ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، یہ تو ہر وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں، یہ نماز نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا اور اللہ اسے قبول بھی نہیں کرے گا۔ اللہ، رسول، نبی، امام کا فرمان یہ ہے ہر وقت مسجد میں نہ بیٹھے رہو۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہر وقت بیٹھے ہوئے مسجد میں بیٹھے رہو؟ نہیں، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، انہیں راضی خوشی رکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ سماج و معاشرے کے درمیان زندگی گزارنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور اگر مسجد میں بیٹھے رہنا اور تسبیح پڑھنا، سجدہ کرنا اور دنیا کو کسی کو نہ دیکھنا اس کا نام عبادت ہے، تو پھر تو وہ راہب، سنیاسی، تارک الدنیا درویش جو پہاڑوں کے دامن میں دھونی روائے اپنے بھگوان کی پوجا کر رہا ہے، نہ اس کے پاس بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ سماج ہے، نہ معاشرہ ہے، نہ سوسائٹی ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ دوست ہے، نہ احباب ہے، نہ کسی کی خوشی ہے، نہ کسی کی غمی ہے، وہ اللہ کا سب سے محبوب بندہ ہوگا۔ اور جو سماج اور معاشرے کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو خود بھی رکھ رہے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہرگز نہیں ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا مفہوم عبادت وسیع ہے، اور اس کے احاطے میں وہ تمام اعمال آ جاتے ہیں جو انسان بندہ ہونے کی حیثیت سے انجام دیتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے عبد ہونے کی حیثیت سے جو بھی عمل انجام دو گے ہم اسے عبادت میں شمار کر لیں گے۔ جو قدم اٹھاؤ گے ہم تمہارے قدم کو عبادت میں شمار کر لیں گے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو مفہوم عبادت یہ ہے کہ آپ سماج اور معاشرے کے درمیان بہترین زندگی گزاریں اور دوسروں کے لیے زندگی گزاریں۔ اللہ نے جس وقت نماز کا حکم دیا نماز پڑھو، جس وقت روزے کا حکم دیا روزہ رکھو، جس وقت تلاوت قرآن کا حکم دیا تلاوت قرآن کرو، خالی ٹائم میں تو اس میں بھی پڑھ لو قرآن مجید، اور اس کے بعد جو سماج ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، اسے پورا کرو۔ سب سے زیادہ عبادت اسی میں۔ امام سے کسی نے پوچھا، مولا قرآن مجید میں آیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس آیت کا مفہوم تو سیدھے سیدھے یہ ہے کہ ہم عبادت کے علاوہ دوسرا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو مولا یہ تو بتائیے عبادت کہتے کسے ہیں؟ وہی سوال جو آپ کے ذہنوں میں بار بار میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ آخر عبادت کہتے کسے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ کے ذہنوں سے، تاکہ بچوں کے ذہنوں تک بات پہنچتی رہے، نوجوان بھی سمجھے۔ میں توجہ چاہوں گا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ جو پیغام، جو میسج میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ میری مدد کرے کہ میں آپ کے ذہنوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مولا سے معلوم کیا مولا آخر عبادت کہتے کسے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا، ہمارے مولا نے فرمایا عبادت کی تو 70 قسمیں ہیں، عبادت کی 70 قسمیں ہیں، اور سب سے بہترین عبادت یہ ہے، سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ انسان جائز ذرائع سے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال حاصل کرے۔ عبادت کی 70 قسمیں مولا بتا رہے ہیں،
ان 70 قسموں میں سب سے بہترین قسم عبادت کی میرے مولا نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ انسان جائز ذریعے سے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال حاصل کرے۔ اور دوسری جگہ مولا نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کے لیے جائز ذریعے سے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ اس کے ہر قدم کو عبادت میں شمار کرتا ہے، ہر قدم کو عبادت میں شمار۔ اور تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے گھر والوں کے لیے جائز ذریعے سے رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے اور گرمی کی وجہ سے یا کام کی زیادتی کی وجہ سے اس کے سر سے پسینے کے قطرے گرتے ہیں، تو یہ پسینے کے قطرے شہیدان راہ خدا کے خون کے قطروں سے افضل و بہتر۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ میں نے 3 حدیث رزق کے سلسلے میں بیان کی ہیں، 100-150 حدیثیں بھی میں بیان کر سکتا ہوں، مگر جتنی حدیثیں ہیں میرے 3 حدیثیں بیان کرنے کا مقصود صرف اتنا ہے کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال سکوں کہ اللہ، آپ کے امام نے، آپ کے مولا نے، آپ کے آقا نے، ہر حدیث میں ایک جملہ ملے گا آپ کو، رزق حلال، جائز ذریعے سے رزق حلال، گھر والوں کے لیے رزق حلال حاصل کرو، صرف اپنے لیے نہیں، یہ کہیں نہ کہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جائز ذریعے سے رزق حلال حاصل کرو، رزق حلال حاصل کرو، رزق حلال حاصل کرو۔ تو میرے نوجوانوں آج کے دور میں جو پورے نوجوان دوسری قوموں کے نوجوانوں کی طرح دوڑ بھاگ میں شریک ہو گئے ہیں کہ جہاں سے مل جائے، جیسے مل جائے، جتنا مل جائے وہ اپنی تجوری میں آ جائے، یہ فکر بالکل غلط ہے، بالکل غلط۔ ایک ہی فکر ہونی چاہیے، اگر تم غلام حیدر کرار ہو تو مولا کے فرمان پر عمل کر کے دکھاؤ کہ چاہے کم ملے یا زیادہ ملے مگر رزق حلال، جائز ذریعے سے رزق حلال۔ یہ کہنا کہ جہاں سے ملے، جیسے ملے، جتنا ملے وہ اپنی تجوری میں آ جائے، بالکل غلط ہے، ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ ایک ہی فکر ہو، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو مگر رزق حلال ہو۔ صبر کیجئے، صبر کیجئے، رزق حلال کا انتظار کیجئے، تلاش کیجئے۔ اللہ نے ہر انسان کی روزی لوح محفوظ پر لکھ دی ہے، ہر انسان کی روزی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے، ہر دن کی روزی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ آج آپ کو آپ کے لوح محفوظ پر کیا لکھا ہوا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے۔ لوح محفوظ پر لکھا ہوا آج آپ کو 5,000 روپے ملنے والے ہیں، تو 5,000 ملیں گے۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں بڑی توجہ کے ساتھ سنو، اس بھاگ دوڑ میں شریک نہ ہو۔ جہاں سے ملے، جیسے ملے، جتنا ملے، تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اختیار میں تو اللہ کے ہے۔ اللہ نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہاری ہر دن کی روزی لوح محفوظ پر لکھ دی ہے۔ آج تمہیں کتنا ملے گا اور کہاں سے ملے گا، یہ دونوں باتیں لوح محفوظ پر لکھی ہوئی۔ اگر یہ تمہارے اختیار میں ہوتا، ہم سے نوجوان کہتے ہیں مولانا آج کے اس دور میں، ترقی یافتہ دور میں، اگر ہم جائز و ناجائز، حلال و حرام کا خیال کریں گے تو ہم تو فاقوں مر جائیں گے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ میں ایسے بگڑے ہوئے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جائز اور ناجائز کا خیال کیے بغیر اگر تم نے روزی حاصل کرنے کی کوشش کی تو کیا تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ تم زیادہ حاصل کر لو گے اور جائز اور ناجائز کا خیال کرو گے تو کم ملے گا؟ جائز اور ناجائز کا خیال کیے بغیر حاصل کرو گے تو 10,000 مل جائیں گے اور جائز اور ناجائز کا خیال کرو گے 2,000 ملیں گے؟ نہیں، اتنا ہی ملے گا جتنا لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے 2 باتوں کا علم آپ کو نہیں دیا، اور 2 باتوں کا علم اللہ دے دیتا تو کاروبار دنیا بالکل ٹھپ ہو جاتا، نہ کہیں مارکیٹ ہوتی، نہ بازار ہوتا، نہ دکان ہوتی، نہ آفس ہوتا۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج ہمیں کتنا ملنا ہے یہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ 5,000 لوح محفوظ پر لکھے ہوئے ہیں تو 5,000 ملنے ہیں، کہاں سے ملنے ہیں یہ اللہ نے ہم کو نہیں بتایا۔ اور ان 2 باتوں کا علم اگر ہمارے پاس ہو جاتا تو کاروبار دنیا ٹھپ ہو کے رہ جاتا، بازار بند ہو جاتے، دکانیں بند ہو جاتی۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر ہمیں لوح محفوظ پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ ہمارے مقدر میں آج 5000 لکھے ہوئے ہیں اور صبح 8 بجتے ہی کاروبار شروع ہوتے ہی آپ کو 5000 مل گئے اور آپ کو اللہ کے اوپر پورا بھروسہ ہے، لوح محفوظ پر پورا بھروسہ ہے، تو آپ کو یہ بھی یقین ہوگا کہ 5000 لکھے ہیں تو 5000 ایک نہیں ملے گا، اتنے ہی ملیں گے۔ تو بتاؤ کون بے وقوف ہے؟ صبح 8 بجے اگر آپ کو 5000 مل گئے تو شام کو 8 بجے تک کون بے وقوف دکان کھول کے بیٹھے گا اور کاروبار کرے گا؟ رات کی روزی تو ہمیں مل گئی، اب کائے کو وقت ضائع کرے، لہٰذا چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں یا گھر چلتے ہیں، آرام کریں گے۔ بند ہو جاتی کاروبار یا نہیں بند ہوتے؟ دوسری بات نہیں بتائی کہ کہاں سے ملیں گے، کس کے پاس سے ملیں گے۔ اگر آپ نے لوح محفوظ پڑھ لیا ہو، وہاں معلوم ہوا کہ مولانا شوکت عباس کے پاس سے ہمیں ملے گا روزی، آج 5000 لکھا ہوا ہے، اس کو لوح محفوظ تو 5 ہی ملیں گے، اور لکھا ہوا ہے کہ مولانا شوکت عباس کے ذریعے سے ملیں گے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے 10 جگہ تلاش کرنے کی؟ سیدھے سیدھے میرے پاس آئیں گے، مولانا ہم نے لوح محفوظ دیکھا ہے، آپ مجھے 5000 دینے والے ہیں، دے دیجئے۔ کس چیز کے بدلے میں 5000 دینے والے؟ وہ لے لیجئے۔ تو میرے گھر سے آپ وہ لے جاتے اور جو میری ضرورت ہے 5000 کے بدلے میں وہ دے دیتے اور گھر جا کے سو جاتے، آرام کرتے، تو کاروبار دنیا ٹھپ ہو جاتا نہیں ہوتا؟ اللہ نے کہا 2 باتیں لوح محفوظ پر لکھ دی ہیں، تمہیں نہیں بتائیں گے، کتنا ملنا یہ بھی تمہیں نہیں بتایا جائے گا، کہاں سے ملنا یہ بھی نہیں بتایا جائے گا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ صبح کو نماز کے بعد اپنی روزی روٹی کی تلاش میں گھر سے نکلو اور اس جگہ تک پہنچو جہاں ہم نے تمہاری روٹی روزی محفوظ کی ہے، اور وہاں سے اپنی روزی روٹی حاصل کر لو۔ ملے گا اتنا ہی جتنا کہ لوح محفوظ پر لکھا، 5000 لکھے تو 5000 ملیں گے، 6 نہیں ہوں گے، 4 بھی نہیں ہوں گے، 5 ہی ملیں گے۔ بس گھر سے نکلنے بعد یہی روزی 5000 کی جائز کیسے ہو جائے گی، ناجائز کیسے ہو جائے گی، رزق حلال کیسے ہو جائے گا، رزق حرام کیسے ہو جائے گا؟ گھر سے نکل کے ہمیں اس مقام تک پہنچنا ہے، اس شخص تک پہنچنا ہے جہاں پہ اللہ نے ہماری روٹی روزی محفوظ کی ہے۔ بس گھر سے نکل کے اس روٹی روزی کو حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ ہم استعمال کر رہے ہیں، بھئی یہ ذریعہ اگر جائز ہے تو روزی حلال ہے، اور اگر ذریعہ ناجائز استعمال کر دیا ہے تو وہی روزی جو ہے ناجائز اور حرام ہو جائے گی۔ ملیں گے اتنے ہی جتنے اللہ نے لوح محفوظ پر لکھے ہیں، لیکن وہی کبھی جائز بن کے ملتے ہیں، رزق حلال ہو جاتا ہے، وہی کبھی رزق حرام ہو جاتا ہے۔ بس ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ جائے کہ رزق حلال، وہی رزق حلال کیسے ہوتا ہے اور رزق حرام کیسے ہوتا ہے۔ ذریعہ ناجائز ہے تو رزق حرام ہو جائے گا، اور ذریعہ جائز ہے تو وہی رزق حلال ہو جائے گا۔ میں ایک واقعہ میں آپ کے خدمت میں پیش کروں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے مل جل کے، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا علی علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں۔ دیکھیے بچوں ذہن میں رکھیے گا، لوح محفوظ پر جتنا لکھا اتنا ہی ملے گا۔ ذریعہ جائز ہے، رزق حلال ہے، ذریعہ ناجائز ہے تو رزق حرام میں ملے گا اتنا ہی جتنا لکھا ہوا۔ مولا سفر سے آ رہے ہیں، مسجد کے قریب پہنچے، نماز کا وقت، امام گھوڑے سے اترے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک شخص مسجد سے آ رہا تھا نماز پڑھ کے، مولا نے کہا تھا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میرے گھوڑے کی حفاظت کرو، شاید واقعہ سنا ہوا بھی ہوا آپ کا۔ ادھر جائیے نماز پڑھیے، میں آپ کے گھوڑے کی اتنی دیر حفاظت کروں گا۔ مولا مسجد میں گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر واپس آئے، آنے کے بعد کیا دیکھا کہ گھوڑا تو کھڑا ہے مگر محافظ غائب، جس آدمی کے سپرد گھوڑا کیا تھا وہ غائب ہے۔ نہ صرف خود بھاگ گیا بلکہ مولا کے گھوڑے کی زین کمبخت چرا کے لے گیا، چور تھا وہ، اس نے مولا کی زین اتاری گھوڑے سے اور چرا کے بھاگ گیا۔ مولا مسکرائے، لجام فرض کو تھاما، بیت الشرف میں تشریف لائے، خادم کو آواز دی، غلام حاضر ہوا۔ مولا نے کہا قمبر جاؤ بازار میں جاؤ اور ایک زین خرید کے لاؤ۔ مولا نے جیب سے نکال کے 100 درہم دیے، 100 روپے دیے مثلا، جاؤ جا کے زین خرید لاؤ۔ جب قمبر آگے بڑھے تو مولا نے آواز دی قمبر ٹھہرو، زین خریدنے جا رہے ہو تو یہ بھی تو سمجھو کیسی لاؤ گے؟ کہا مولا آپ ہی بتائیے، میں تو جاؤں گا 100 روپے میں جیسی ملے گی وہ لے آؤں گا۔ کہا نہیں، مولا نے زین کے خصوصیات بیان کی، ایسی ہو ویسی ہو کیسی ہو، تو قمبر نے کہا ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب مولا نے خصوصیات بیان کیے تو گھبرا کے مولا کے چہرے کو دیکھا، کہا قمبر کچھ کہنا چاہتے ہو؟
کہا آقا جیسی زین آپ پسند کر رہے ہیں وہ زین کی قیمت 100 روپے نہیں ہے، 500 ہے. ایسی زین 500 میں ملے گی، 100 میں تو معمولی ملے گی. تو قمبر سے کہا میرے مولا نے جاؤ بازار میں فلاں مقام پر پہنچو، ایک آدمی ایسی ہی زین جیسی میں نے تمہیں بیان کی ہے بیچ رہا ہوگا، اس سے جا کے سودا کرو، وہ 100 میں تیار ہو جائے گا. مولا کا حکم تھا. قمبر بازار میں پہنچے، جس جگہ کی نشاندہی میرے مولا نے کی تھی اس جگہ تک پہنچے، اور جانے کے بعد دیکھا تو وہی زین جیسی مولا نے بیان کی تھی وہ واقعی بیچ رہا تھا. کہا کیا زین بیچو گے؟ کہا بیچیں گے. کہا کتنے کی ہے؟ اس نے کہا 500 کی ہے. 500 کی ہے. کہا 100 میں دو گے؟ کہا یہ مال 100 میں کہاں سے ملے گا بھائی؟ کہا ہمارے پاس تو 100 ہے. اس نے کہا 400 دے دو، 100 روپے کم کر دیے. کہا نہیں ہمارے پاس تو 100 ہی ہیں. وہ اور 100 اترا گا 300 میں دے دو. ہوتے ہوتے 150 تک آیا. کہا اب اس سے کم نہیں کریں گے. تو قمبر نے کہا دینا تو 200 میں، نہ تو میں جا رہا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی زیادہ نہیں ہے، 100 ہی ہے. جب قمبر پلٹنے لگے تو اس نے آواز دی، کہا چلو لے جاؤ 100 میں ہی. اور اس نے 100 لے لیے اور زین قمبر کو دے دی. قمبر زین لے کے چلے، مولا کی خدمت میں پہنچے، زین پیش کر دی، مگر باغور مولا کے چہرے کو بھی دیکھا. مولا نے کہا قمبر کو سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہا آقا بہت اہم سوال ہے، یہ 500 کا مال 100 میں کیسے مل گیا؟ اور آپ کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ ایک آدمی بیچ رہا ہے ایسی زین وہ 100 میں دے دے گا. تو مولا مجھے واقعے سے آگاہ تو کیجئے، آخر آپ کو کیسے معلوم تھا پہلے سے، اور وہ 500 کا مال 100 میں دینے میں کیسے تیار ہو گیا؟ مجھے بتائیے. تو مولا نے قمبر تم نے غور نہ کیا تھا؟ غور کرو، غور سے دیکھو زین کو، ایک مرتبہ اور دیکھو. قمبر نے غور سے جب دیکھا تو گھبرا کے کہا ارے آقا یہ تو اپنا ہی مال معلوم ہوتا ہے. قمبر نے گھبرا کے کہا ارے آقا یہ تو اپنا ہی مال لگتا ہے. تو مولا نے مسکرا کے قمبر صحیح پہچانا، یہ اپنا ہی مال ہے، یہ اپنی ہی زین ہے، تم نے صحیح پہچانا. تو مولا ہوا کیا؟ تو مولا نے وہی چیز بیان کی جسے میں اپنے نوجوانوں کو اتنی دیر سے ان کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے نوجوانوں سمجھنے کی کوشش کرو، جتنا لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اتنا ہی ملے گا، اور جہاں سے اللہ اور لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے کہاں سے ملے گا؟ وہیں سے ملے گا. اگر ذریعہ جائز ہے تو رزق حلال ہے، اور ذریعہ ناجائز ہے تو رزق حرام ہے. یہی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہی مسئلہ آپ کے مولا آپ کے آقا بتا رہے ہیں. قمبر سے کہا مقمر لوح محفوظ پر اللہ نے آج اس کی روزی 100 لکھی تھی، آج اس کی روزی 100 لکھی تھی، اور لوح محفوظ پر لکھا تھا کہ میرے ذریعے سے وہ 100 ملیں گے. جب میں نے گھوڑا اس کے سپورٹ کیا تو دل میں نیت کی کہ جب میں نماز پڑھ کے واپس آؤں گا تو اس کی مزدوری 100 روپے دے دوں گا، 100 دے دوں گا. میں نے نیت کی تھی. اس نے صبر نہ کیا. اگر یہ تھوڑی دیر صبر کر لیتا تو 100 ہی ملتے، جو ہم ملے وہی 100 ملتے، مگر اگر ذرا دیر صبر کر لیتا تو وہی رزق حلال ہو کر ملتا. اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، لہذا ملے وہی 100 مگر رزق حلال کے بجائے رزق حرام ہو کر ملے. صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو آپ نے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آپ نے محسوس کیا مولا علی نے کیا بتایا؟ اتنا ہی ملے گا جتنا لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، اور اسی جگہ سے ملے گا جہاں پہ اللہ نے آپ کی روزی کو محفوظ کیا ہے. ذریعہ جائز ہے، رزق حلال ہے، ذریعہ ناجائز ہے تو وہی رزق حرام ہو کے ملے گا. لہذا میرے نوجوانوں یہ فکر قطعی طور پر غلط ہے کہ جہاں سے ملے، جیسے ملے، جتنا ملے سب اپنی تجوری میں آ جائے. نہیں، فکر بالکل غلط ہے، قطعی طور پر غلط ہے. صحیح فکر یہ ہے کہ چاہے کم ملے یا زیادہ ملے رزق حلال ہو کر. اللہ، رسول، امام، اسلام مسلمانوں سے یہ نہیں چاہتا کہ تم غربت کی زندگی گزارو، جیسے کل کی مجلس میں نے بیان کیا تھا. مالدار بنو، کاروبار کرو، مگر اور زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کرو، مگر ایک فکر کے ساتھ جتنا بھی حاصل کرو رزق حلال، اور اتنی ہی دولت حاصل کرو جس کا نشہ تمہارے ذہن پر سوار نہ ہو. جب دولت کا نشہ ذہن پر سوار ہوتا ہے تو انسان عبادت سے بھی دور ہو جاتا ہے اور مجلسوں سے بھی دور ہو جاتا ہے. جیسے اشارتاً کل میں نے کہا تھا
کہ جب روزانہ مجلسوں میں آنے والا، روزانہ اول وقت مسجد میں پہنچنے والا، روزانہ ہر عزاداری میں شرکت کرنے والا بعد میں غائب ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا. پوچھو کیا بات کہ صاحب کاروبار اتنی ترقی کر گیا، کیا فرصت نہیں ملتی ہے؟ تو یہ بگڑی ہوئی فکر کیا آج کے دور کی 1400 سال کے بعد کہ آدمی کو فرصت نہیں ملتی اول وقت مسجد میں آنے کی یا مجلس میں شرکت کرنے کی. وہ آج کا فیشن ہو گیا ہے کہ مجلس حسین جب برپا ہوتی ہے تو صف اعضاء پہ لوگ آ کے نہیں بیٹھتے ہیں بلکہ گھر میں بیٹھ کے ہی سنتے رہتے ہیں. لیکن عزیزو یا امام بارگاہ کے باہر مائک پر آواز سنتے رہتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ کرسیوں پہ بیٹھ کر مجلس سنتے ہیں. مجلس سنتے ہیں، مجلس آپ تک پہنچے گی، ثواب بھی پہنچے گا، مگر جو ثواب فرش اعضاء پر بیٹھ کر مجلس سننے کا ہے اور مجلس کرنے کا ہے اور ماتم کرنے کا ہے، وہ ثواب کہیں زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے جو گھر پر لیٹ کر سن رہے ہو یا باہر کرسیوں پہ بیٹھ کر سن رہے ہو. تو اول وقت نہ مسجد میں پہنچے نہ وہاں پہنچے، یہ کاروبار ترقی کر گیا. تو یہ آج کی بگڑی ہوئی فکر نہیں ہے، 1400 سال پہلے ہی یہ بگڑی ہوئی فکر پیدا ہو چکی تھی. بزم رحمت للعالمین میں یہ فکر پیدا ہو چکی تھی. رسول کے دوستوں میں ایک تھے صحابی، سعد نام تھا، اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو کچھ نہیں کرتے تھے اور وہ دوسروں کے دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے. جب مسجد سے لوگ جایا کرتے تھے تو وہ جو اصحاب صفہ تھے بالکل خالی، جن کا کوئی کاروبار نہیں تھا، آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے. کوئی 1 کو لے گیا، کوئی 2 کو لے گیا، کوئی 3 کو لے گیا. 7 کا شمار بھی نہیں ہوتا تھا. مگر رسول خدا کو اور ائمہ معصومین کو یہ بہت برا لگتا ہے کہ لوگ دوسروں کے دسترخوان پر بیٹھ کر روٹیاں کھاتے رہے اور اپنے دسترخوان کو اتنا وسیع نہ کر سکے کہ دوسروں کو کھانا کھلائے. تو نبی اپنے دوست سعد کو ٹوکا کرتے تھے، سعد کب تک دوسروں کے دسترخوان پر روٹیاں کھاؤ گے؟ کچھ کرتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہتے تھے حضور کچھ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، میرے پاس پیسہ نہیں. تو نبی نے ایک مرتبہ جواب سننے کے بعد اپنی جیب میں سے 1 درہم کا سکہ نکالا، 1 درہم کا یا 1 دینار کا سکہ نکالا اور دینار یا درہم کا وہ سکہ نکال کے اسے دیا اور کہا جاؤ کاروبار کرو، اللہ برکت دے گا. وہ سعد جن کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا تھا، ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے. جب مسجد میں آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو رسول کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، نبی کو دروازے سے استقبال کر کے اور مسجد میں مصلی تک پہنچاتے تھے. جب نبی گھر جاتے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے جا کے ان کے گھر تک پہنچا کے آتے تھے. ہر وقت قرآن کی تلاوت، نماز، سجدہ شکر، تسبیح اور کوئی کام نہیں تھا ان کا. نبی ٹوکا کرتے تھے کب تک نمازیں پڑھو گے، کب تک تسبیح پڑھو گے، تمہارے اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے، جاؤ رزق حلال حاصل کرو. تو وہ ایک سکہ دیا، کہا جاؤ اللہ برکت دے گا. چنانچہ جناب سعد نے کھجوریں خریدی اور مسجد کے گیٹ پہ آن کر بیٹھ گئے. جب لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ان کی کھجوریں خریدی. تو جتنے پیسوں میں وہ کھجوریں خرید کے لائے تھے ڈبل فائدہ ہوا. دوسرے دن اور زیادہ کھجوریں لے کر آئے، تیسرے دن اور فائدہ ہوا تو اور زیادہ کھجوریں لے کر آئے. مگر ایک ہی ہفتے کے اندر، 15 دن کے اندر انہیں معلوم یہ ہو گیا کہ اب مسجد کی سیڑھیوں سے کام نہیں چلے گا. لہذا انہوں نے کرائے کے اوپر اسی محلے میں ایک دکان لے لی. وہاں کھجوریں اور کوالٹی کی لے کے آئے اور بہت بڑا کاروبار انہوں نے کھجوروں کا شروع کر دیا. پھر 1 دکان سے 2 دکانیں اور 2 دکان سے 3 دکانیں اور 4 دکانیں شہر کے اندر کھول لی. کبھی اس دکان پہ جاتے ہیں، کسی کو بٹھا رکھا ہے، وہاں کا حساب کتاب دیکھتے ہیں. کبھی دوسری دکان پہ جاتے ہیں، وہاں مال پہنچا دیتے ہیں. کبھی تیسری دکان پہ جاتے ہیں. اب وہ ساتھ جو ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، اب تو واجب نماز پڑھنے کے لیے بھی اول وقت ان کے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ اب تو جب نماز شروع ہو جاتی ہے تب ساتھ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آتے ہیں. اور جب پیش نماز اور جماعت کی نماز رکوع میں پہنچتی ہے تو یا اللہ کہہ کے رکوع میں شریک ہو جاتے ہیں. اور جب نماز ختم ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو تسبیح اٹھا کے چل دیتے ہیں کہ راستے میں تسبیح پڑھ لیں گے، وقت ہی نہیں ہے اتنا. تو نبی سے ملاقات ہی نہیں ہوتی. جو ہر وقت خدمت رسول میں موجود تھے اب نبی سے ملاقات، ہفتوں ملاقات نہیں ہوتی. ایک دن نبی نے پوچھ لیا، ہے سعد آج کل تم سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، تم مسجد میں نظر ہی نہیں آتے. تو جناب سعد نے کہا نہیں حضور واجب نماز تو میں ضرور پڑھتا ہوں، اول وقت آپ کے ساتھ ہی پڑھتا ہوں، لیکن اب کیا کریں، آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں کاروبار میں اللہ کے فضل و کرم سے اتنی برکت ہوئی ہے، اتنی برکت ہوئی ہے کہ حضور موقع ہی نہیں ملتا، موقع ہی نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا.
تو جناب رسول خدا نے جب سنا کہ کاروبار کی ترقی کی وجہ سے اب انہیں وقت نہیں ملتا کہ نماز پڑھے اول وقت آ کر مسجد میں، تو ایک مرتبہ نبی نے مسکرا کے کہا سعد جب اتنی ترقی کر لی دولت کما لی تو ہمارے وہ سکہ جو ہم نے تمہیں دیا تھا وہ واپس کر دو۔ جناب سعد نے کہا حضور ساری دولت آپ کی پوری ساری دولت لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ تو نبی نے کہا نہیں، مجھے اس دولت سے کوئی کام نہیں ہے، بلکہ وہ سکہ جو ہم نے دیا تھا وہی واپس کر دو۔ جب حکم رسول سنا تو مجبور ہو گئے، جیب میں سے سکہ نکالا اور رسول خدا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ارے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، توجہ کے ساتھ سنو، یہی تو سکہ تھا کہ جب رسول کی جیب سے نکل کر سعد کے پاس پہنچا تو وہ فٹ پاتھ سے اٹھ کر بلندیوں پہ پہنچے، اتنی بلندیوں پر پہنچے کہ ان کے پاس وقت نہیں رہا نماز پڑھنے کے لیے بھی، اور وہی سکہ جب سعد کی جیب سے نکل گیا پھر رسول خدا کی جیب میں پہنچ گیا تو پھر آسمان کی بلندیوں سے گرے تو اب وہی مسجد تھی، وہی سعد تھے، وہی سجدگاہ تھی، وہی سعد کی پیشانی تھی، وہی ہاتھ میں تسبیح تھی، اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ وہی رسول کا دروازہ تھا، رسول کو لے کے مسجد تک آنا اور مسجد سے رسول کے دروازے تک پہنچا دینا۔ جب رسول خدا نے بدلتے ہوئے حالات دیکھے تو ایک مرتبہ سعد کو روک لیا صحن مسجد میں اور کہا کہ سعد آج تک آج کل تم پھر مسجد میں نظر آنے لگے، آخر سبب کیا ہے؟ تو جناب سعد نے جواب دیا حضور وہ دولت ہی نہیں رہی جس کی وجہ سے میں عبادت سے اور مسجد سے دور ہو گیا تھا۔ تو نبی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سکہ نکال کے کہا لو سعد پھر لے جاؤ اور کاروبار شروع کرو، اللہ تمہیں پھر برکت دے گا۔ سعد نے 2 قدم پیچھے کو ہٹا لیے اور ہاتھ جوڑ کے کہا حضور مجھے وہ دولت نہیں چاہیے جو عبادت سے دور کر دے، مجھے وہ غربت پسند ہے جو مجھے عبادت سے قریب رکھے، مجلس حسین سے قریب رکھے۔ میرے نوجوانوں یاد رکھو، بس اتنی ہی دولت حاصل کرو کہ جو تمہیں عبادت سے قریب رکھے، نمازوں سے قریب رکھے، اللہ کی سجدے سے قریب رکھے، تسبیح سے قریب رکھے، صف ادا سے قریب رکھے، مجلس حسین سے قریب رکھے، ماتم حسین سے قریب رکھے۔ اور وہ دولت جو تمہیں مجلس اور مسجد سے دور کر دے اس دولت کو ٹھوکر مارو۔ جو عبادت سے بھی قریب ہو اور محبت حسین بھی اس کے دل میں رہے، بس اتنی ہی دولت۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ جو 72 تھے ان کے دل میں محبت حسین بھی تھی اور اللہ کی عبادت کا جذبہ بھی تھا۔ اللہ کی عبادت کا جذبہ، ایسا جذبہ جب جنگ اپنے شباب پر تھی، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تلواریں چمک رہی تھی، نیزوں کا بے برس رہا تھا، خون بہ رہا تھا، ایسے وقت میں جب اول وقت نماز کا آیا تو امام کے دوست ابو ثمامہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا آقا زندگی کی آخری نماز ہے، نماز کا اول وقت آیا چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ جماعت کے ساتھ اول وقت پڑھ لوں۔ امام نے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا اور آسمان کو دیکھ کر سید ابو ثمامہ سے کہا ابو ثمامہ آگے بڑھو، اپنے کلیجے سے لگا کے امام نے پیار کیا، پیشانی کو بوسہ دیا اور اس کے بعد کہا اللہ تم نے سید آئے ابو ثمامہ تم نے اول وقت نماز کو یاد کیا ہے، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھنا امام نے ابو ثمامہ کو یہ دعا نہیں دی ہے، یہ دعا آپ کے لیے بھی ہے اور قیامت تک جتنے امام کے چاہنے والے پیدا ہوتے رہیں گے ان کے لیے بھی ہے۔ امام نے کہا اول وقت نماز کو یاد کیا ہے، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ اگر آپ بھی اول وقت نماز کو یاد کریں گے تو امام کی دعا آپ کے لیے بھی ہے کہ تم نے نماز کو اول وقت یاد کیا ہے، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ تم نے اول وقت نماز کو یاد کیا ہے، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ لہذا کیسا بھی مشکل وقت ہو، کیسی بھی مصیبت آن پڑی ہو، مگر اول وقت نماز کو نہ بھولو۔ یہ دعا ہے امام حسین علیہ السلام چاہتے ہو تو اول وقت نماز پڑھو۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جناب زینب نے ناقے کی پشت پر نماز واجب چھوڑیے، نماز شب بھی کبھی قضا نہیں۔ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر سے چادر اتر چکی ہے، اس پر تازیانوں کے نشان ہیں، بازوں میں رسن کے نشان ہے، مگر جناب زینب اول وقت واجب نماز کو پڑھتی ہی تھی، مگر نماز شب اور سنتی نمازوں کو بھی ناقے کے پشت پر ادا کرنے سے جناب زینب نہیں پیچھے ہٹی، اول وقت نماز شب بھی پڑھتی رہی۔ جب نماز کا وقت آیا نماز پڑھ لی۔ یہ جناب زینب کیا آپ کو درس ہے کہ چاہے کیسے بھی مصیبت کا وقت ہو، کیسا بھی مصیبت کا وقت ہو، مگر نماز کو ترک نہ کرنا۔ امام زین العابدین نے
شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں کے درمیان جلتی ہوئی رات کے اوپر بیٹھ کر ایسا سجدہ کیا کہ امام نے اللہ نے انہیں سید الساجدین کا لقب دے دیا۔ کہیں بابا کا جنازہ بے گور و کفن لاشا پڑا ہوا ہے، کہیں چچا کا لاشا بے گور و کفن، کہیں بھائی کا لاشا بے گور و کفن، کہیں چاہنے والوں کے لاشے بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں۔ مگر جب سجدہ کرنے کا وقت آیا تو بیمار امام نے جلتی ہوئی ریت پر سجدہ کر کے بتایا کہ ہمارے چاہنے والوں، چاہے کیسا بھی مصیبت کا وقت آئے مگر کبھی بھی اللہ کے سجدے سے انکار نہ کرنا اور تاخیر نہ کرنا۔ عزادارو، میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ حسین کی چاہنے والی حسین کی یتیمہ سکینہ نے بڑی مصیبت اٹھائی تھی۔ سب کربلا کے شہید 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، لیکن اسیروں کو کب پانی ملا پینے کے لیے اور کب ملا کھانا کھانے کے لیے؟ بتا دیجیے، 17 محرم کی تاریخ ہے، 17 محرم کی تاریخ ہے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جو 13 محرم کو کربلا سے چلا تھا وہ ابھی کوفے میں ہے۔ اور آپ یاد رکھیے عزادارو، یہ لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے چلا ہے تو ظالموں نے لٹے ہوئے قافلے پر بھی بڑے ظلم کھائے ہیں۔ ماں کی گود میں جو بچے تھے، کم سے بچے تھے، اتنی تیز ناکوں کو دوڑایا جاتا تھا اور رسیوں سے بندھی ہوئی ماں کو بازو تھے کہ بچے ماں کی گود سے گر جاتے تھے۔ اور جب ماں چیختی تھی، ارے ارے قافلہ روکو میرا بچہ گر گیا، ارے قافلہ روکو میرا بچہ گر گیا، تو شمر قافلے کو نہیں روکتا تھا بلکہ بچہ وہیں گرا رہ جاتا تھا اور جلتی ہوئی ریت پر تڑپ کے دم توڑ دیا کرتا تھا۔ ادھر سے آنے والے قافلوں نے جب دیکھا کہ کچھ میتیں ہیں جو راستے میں جا بجا پڑی ہوئی ہیں، انہیں چھوٹی چھوٹی قبر کھود کر وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ اسی درمیان میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب سکینہ ناکے کی پشت سے گری تھی تو جناب زینب نے شمر کو آواز دی تھی اور شمر کو آواز دے کر کہا تھا، ارے ظالم، سکینہ حسین کی چاہنے والی سکینہ، حسین کی بیٹی سکینہ، حسین کی یتیمہ سکینہ ناکے سے گر گئی ہے، ذرا قافلہ روک لے۔ مگر شمر نے قافلہ روکنے سے انکار کیا تو جناب زینب نے ایک مرتبہ حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا اور آواز دی، بھیا آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ، آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ راہ کوفہ میں گر گئی ہے اور شمر قافلہ نہیں روک رہا ہے، ارے بھیا کچھ کرو۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے بھیا عباس، دیکھو سکینہ تمہاری بھتیجی سکینہ، تم تو بہت محبت کرتے تھے، سکینہ راہ کوفہ میں گر گئی ہے اور شمر قافلہ نہیں روک رہا ہے۔ ارے بیٹا علی اکبر، تمہاری بہن سکینہ گر گئی ہے، ارے کیا کروں میں، کیسے روکوں قافلے کو؟ شمر قافلہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب زینب نے فریاد کی حسین کے سر کو دیکھ کر، اے بھیا تمہارے سینے پر سونے والی سکینہ راہ کوفہ میں گری ہے اور شمر قافلہ نہیں روک رہا، ادھر زینب نے فریاد کی، ادھر سر حسین خولی ملعون کے ہاتھ سے گر کر جس نیزے کے اوپر سر حسین تھا وہ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں جا کے گڑ گیا۔ خولی نے لاکھ کوشش کی کہ سر حسین کو زمین سے اٹھا سکے مگر نہ اٹھا سکا، تو اس نے شمر کو آواز دی، صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، اس نے کوشش کی، لیکن جب سر حسین آگے نہ بڑھا تو اس نے خولی سے کہا، رکو میں ابھی سر حسین کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ کہہ کے شمر آگے بڑھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اب 2-4 سپاہیوں کو لے کر آئے گا، طاقتور اور پہلوانوں کو لے کر آئے گا جو زمین سے نیزہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ نہیں میرے دوستو، شمر کے قدم اپنے سپاہیوں کی طرف نہ بڑھے بلکہ وہ اس بیمار امام کی طرف جاتا ہوا نظر آیا، اس بیمار ہاتھ کی طرف گیا جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھا، پشت پر تازیانوں کے نشان تھے۔ شمر قریب پہنچا، اپنا تازیانہ ہوا میں لہرایا اور عزاداروں وہ ظلم کیا کہ بیمار کی چیخیں بلند ہو گئی، روگے کارے شمر کیوں اذیت دے رہا ہے، میری پشت سے خون جاری ہو گیا۔ شمر نے کہا اپنے بابا سے جا کے کہو آگے بڑھے ورنہ اس تازیانے سے اور اذیت دوں گا۔ لو عزادارو، آپ کو امام، بیمار امام، لاوارث و غوارث امام کربلا سے چلتے چلتے یا کوفے کے بازار کوفے میں آیا ہے اور سکینہ راہ کوفہ میں گر گئی۔ ایک مرتبہ بیمار امام نے ہتکڑیوں کے بدن کو سنبھالا، بیڑیوں کی تکلیف کو برداشت کیا، گلے میں خاردار توق کو برداشت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بابا کے سر کے پاس آئے، ہاتھوں کو جوڑا، بابا سکینہ راہ کوفہ میں گر گئی ہے
اور شبر یہ کہہ رہا تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا، ہمیں قافلے کو آگے بڑھانا ہے، یہ بابا بتائیے، شبر کو بتائیے آپ آگے کیوں نہیں چلتے ہیں؟ ایک مرتبہ سر بریدہ سے آواز آئی، اے بیٹا میں آگے کیسے بڑھوں، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ راہ کوفہ میں گر گئی۔ ارے شبر کو بتاؤ، جب تک سکینہ نہیں آئے گی قافلہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ جب سر حسین سے آواز آتے ہوئے سنی تو ایک مرتبہ شبر نے بیمار امام سے کہا، جاؤ جلدی سے جاؤ، تاخیر ہو رہی ہے، اپنی بہن کو تلاش کر کے لاؤ۔ ایک مرتبہ بیمار امام آگے بڑھے، جناب زینب کے ناکے کے پاس آئے، ہاتھوں کو جوڑا، صورت حال بتائی اور کہا پھوپھی اما دیکھیں میرے ہاتھوں میں کتنے زخم ہیں، میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، ہتھکڑیوں کی وجہ سے پنڈلیاں بھی زخمی ہیں، میرے خاردار توق کی وجہ سے پورا گلا زخمی ہے، پشت سے خون جاری ہے، میں سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے کیسے چلوں، کیسے قدم اٹھاؤں؟ جائیے پھوپھی اما آپ جا کے سکینہ کو تلاش کر لیجئے۔ حکم امام سنا، زینب ناقے سے اتری، حیدر کرار کی بیٹی جنگل میں آئی، ہو کا عالم ہے، سناٹا ہے۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے کہا بابا آپ کی بیٹی جنگل میں ہے، آپ مشکل کشائے زمانہ ہے، بابا آئیے۔ بقی کا رخ کر کے کہا اماں آپ کی سکینہ راہ کوفہ میں تنا ہے، جنگل میں تنا ہے، خوف محسوس ہو رہا ہے، اماں میری مدد کو آئیے۔ سکینہ تلاش کرتی ہوئی آگے بڑھی، آواز دی بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ ارے میری لال سکینہ کہاں ہو؟ تمہارا باپ بہت پریشان ہے، حسین رو رہے ہیں، بھیا کی آنکھوں میں آنسو ہے، سکینہ آواز دو تاکہ تمہاری آواز کے سہارے میں تمہیں تلاش کر سکوں۔ ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا، سرے راہ ایک نقاب پوش بی بی بیٹھی ہوئی ہے، ان کی گود میں سکینہ ہے، سکینہ فریاد کر رہی ہے ہمارا بابا مارا گیا، میرے چچا کے بازو کاٹ دیے گئے، میرے بھیا کو مار دیا گیا، ہمارے گھر جلا دیے گئے، ہمارے سروں سے چادریں اتار لی، میرے رخساروں پر شبر نے تماچے مارے، کانوں سے خون جاری ہے، شبر نے گوشوارے چھین لیے۔ اور بی بی تسلی و تشفی دے رہی ہے، پیار کر رہی ہے، محبت کا برتاؤ کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، اپنے ہاتھوں کو جوڑا، اے بی بی اللہ تم کو جزائے خیر دے، آپ نے یتیمہ کے اوپر رحم تو کھا لیا، بی بی یہ تو بتاؤ کون ہو؟ ایک مرتبہ بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹا، ارے زینب تو نے نہ پہچانا، میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں، میں سکینہ کو تنہا کیسے چھوڑ دیتی؟ ارے میرا لال بے چین و بے قرار ہو جاتا۔ میں سکینہ کے پاس آ گئی، بس جیسے ہی زینب نے دیکھا ماں آ گئی، ایک مرتبہ تڑپ کے قدموں پہ خود کو گرا دیا اور قدم پکڑ کے رونے لگی، اماں اب آئی ہو، ہمارا گھر اجڑ گیا، اماں میرا بھیا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، عباس کے شانے قلم ہو گئے، اماں اب آئی ہو، ہمارے خیمے کے شعلے بلند ہو رہے تھے، ہمارے سروں سے چادریں اتر گئی، اماں کوفے کا بازار تھا، تماشائیوں کا مجمع تھا، آپ کی بیٹی سربراہ نہ تھی، ایک منادی کی ندا تھی، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ سکینہ ہے، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی 4 معصومین کا واسطہ ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما۔ پالنے والے ہمیں احکام دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سیرت مولا کائنات پر غلامان حیدر کرار کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، کنیزان جناب فاطمہ زہرا کو سیرت فاطمہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم میں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت و شفا عنایت فرما، امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔